جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، عمران ریاض کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، صابر شاکر کو، صدیق جان کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک ثبوت نکال کے دکھا دے، ایک ثبوت کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمیں 1 روپیہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا، تو بھائی آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی کو ثابت کرے نا 1 روپیہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، سارے فائلیں پڑی ہوئی ہیں نا، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے چینلوں پہ رکھوایا ہے، جن لوگوں کو مختلف ڈیجیٹل میڈیا پروجیکٹس میں نوکری پہ رکھوایا ہے، جن کو خود ڈائریکٹ پروجیکٹس دیے ہیں، جن کو سرکاری چینلوں میں لگوایا ہے، جن کو پلاٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پیسہ کھلایا جا رہا ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ مال مفت دل بہرحم کی طرح، تو ان میں سے کتنے ایک ہیں جن کو عمران ریاض کی پاؤں برابر بھی اسٹیبلشمنٹ بنا سکی ہے، عمران ریاض کے جوتے کے برابر بھی بنا سکی ہے۔ عدلیہ کا محاذ گرم ہو چکا ہے، چیزیں کسی اور طرف جائیں گی، دمادم مست کلندر شروع ہو گیا ہے، طبلِ جنگ ججز نے بجا دیا ہے، ختم تو اس 26ویں آئینی ترمیم میں ہونا ہے۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ انعام منہاس کو لے آئے ہیں، جسٹس اعظم خان کو لے آئے ہیں، عامر فاروق کے ساتھ انعام منہاس بیٹھ گئے ہیں، آپ کا کیس جس کے پاس لگے گا، سزا معطلی کی درخواست مسترد ہوگی، اپیل اپنے ٹائم پہ لگے گی، 2-2.5 سال کے لیے آپ جیل میں کر لیں ہمارے ساتھ بات۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اس لمحے تک تو عمران خان ایک ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پھر یہاں سے ڈیڈ باڈی جائے گی، ٹھیک ہے، میں سر نہیں جھکاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، سرنڈر نہیں کروں گا۔ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ امریکہ کا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ، ایران اور ہمارا بارڈر ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے داعش بیٹھی ہے افغانستان میں بھی، ٹھیک ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے چائنا کے ساتھ سی پیک، ٹھیک ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے رشیا کے ساتھ، وہ بھی پڑوس میں ہمارے پڑوس میں ہے، امریکہ کا انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارا 70% فورن پالیسی ہے یہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ترجیحات میں نہ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں، سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ اور ممتاز صحافی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ صدیق صاحب سپریم کورٹ کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے ایک سوال ہے میرا، آپ کو پتہ ہے کہ سعد رسول صاحب آپ کے فین ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کا لذت۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے آپ کا ذکر ضرور لے آتے ہیں درمیان میں۔ اچھا، انہوں نے مجھے کال کی تھی اور میں نے پہلے دوبارہ سے نمبر چیک کیا، واقعات انہوں نے کہا ہے، بہرحال ان کا شکریہ۔ اچھا سر، پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر آپ کا اور کچھ صحافیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شخصیت بیٹھ کر یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ ڈالرز کماتے ہیں، اتنی بڑی کو تعداد بتائی گئی، پھر انہوں نے آخر میں ایسے کر کے پیپرز پھینکے، انہوں نے کہا جناب یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی۔ پیغام کیا تھا وہ؟ آپ نے کلپ دیکھا ہے؟ ویسے بڑا وائرل ہوا ہے۔ میں نے وہ کلپ دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا نا، یہ پہلے ایک دن کیا ہوا کہ میری بیگم کی ایک دوست نے یہ کام کر کے نا میری بیگم کو بتا دیا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک نا کوئی سافٹ ویئر ہے، یہ کوئی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کسی کا بھی یوٹیوب چینل ڈالیں نا تو وہ 8 سے 10 گنا زیادہ ریونیو کر کے بتا دیتے۔ تو وہ میری بیگم کو اس کی کسی دوست نے کہا کہ وہ پتہ نہیں ہم نے چیک کیا ہے تو صدیق بھائی کے تو اتنے پیسے آتے ہیں۔ بیگم سے میری لڑائی ہو گئی، اس نے کہا اتنے پیسے آتے ہیں، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جیسے ان لوگوں کے اپنے سافٹ ویئر ہلے ہوئے ہیں نا، ابصار عالم صاحب وغیرہ کے اور ان کی جماعت کے، تو وہ سافٹ ویئر بھی ہلا ہوا ہے، ذرا اس کو چیک کر لیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ بھائی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، عمران ریاض کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، صابر شاکر کو، صدیق جان کو، تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہے اب تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے نا، شریف خاندان کے ساتھ ہے، زرداری کے ساتھ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، اور ہمارے بارے میں باتیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک ثبوت نکال کے دکھا دے، ایک ثبوت کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمیں 1 روپیہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، تو ہم تو 1 روپے کے بھی روادار نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ تو اب جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے چینلوں پہ رکھوایا ہے، جن لوگوں کو مختلف ڈیجیٹل میڈیا پروجیکٹس میں نوکری پہ رکھوایا ہے، جن کو خود ڈائریکٹ پروجیکٹس دیے ہیں، جن کو سرکاری چینلوں میں لگوایا ہے، جن کو پلاٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پیسہ کھلایا جا رہا ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ مال مفت دل بہرحم کی طرح، تو ان میں سے کتنے ایک ہیں جن کو عمران ریاض کی پاؤں برابر بھی اسٹیبلشمنٹ بنا سکی ہے، عمران ریاض کے جوتے کے برابر بھی بنا سکی ہے۔ بھائی عمران ریاض کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے تو ایک اور عمران ریاض بنا لو یار، بنا لو نا بھائی۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، میڈیا آپ کے پاس ہے، سب ادارے آپ کے پاس ہیں، سب اختیار آپ کے پاس ہیں، آپ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ایک اور عمران ریاض بنا لیں عمران ریاض ٹیڑے تک بنا دیں۔ اب بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اس کے جوتے کے برابر کو بندہ بنا دیں، عمران ریاض کے جوتے کے برابر بنا دیں۔ جن لوگوں کو
آپ نے آج چینلوں پہ بٹھایا ہوا ہے جن کو 5 گنا زیادہ تنخواہیں آپ دلوا رہے ہیں، تو بنا لینا ایک اور عمران ریاض. کیوں نہیں بنا سکتے آپ عمران ریاض؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. جو انہوں نے بندے رکھوائے ہوئے نا چینلوں پہ، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ ولاگ کرے گا سوراب برکت. ماحول چینج ہونے دیں. ٹھیک ہے، ماحول اوپر بندوقوں کے جو چینل مالکان کے سر پہ بندوقوں کا سایہ ہے نا، وہ ہٹنے دیں. ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ ایک چینل میں ایک ٹاؤٹ جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پہلے پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ چینل میں آتا ہے نا، ایسے ہی آ رہا تھا اور گارڈ نے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا ہیلو کدھر، تیری ایسی کی تیسی. ادھر سے اس نے گارڈ نے پکڑ گھسیٹ کے پیچھے کیا. اس نے کہا تم فارغ کر دیے گئے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ بس ہو گیا اور کام لے لیا ہم نے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. وہ واپس گاڑی کے پاس آیا تو 2 گارڈ ادھر کھڑے تھے. انہوں نے کہا سر چابی دے دیں. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے ادھر؟ انہوں نے کہا سر وہ مالک حکم ہے کہ گاڑی بھی واپس کر دیں. وہی ہوگا جو آپ نے بسمل میں اینڈ پہ معصومہ کے ساتھ ہوا ہے نا. سب کچھ ٹی ٹی کا دیا ہوا لے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، گھر بھی لے لیا گیا تھا، گاڑی بھی لے لی گئی تھی، سب چیزیں ان سے. اور پھر اسی طرح سے ایک گارڈ اور کھڑا ہوگا، وہ کہے گا سر معذرت، نہیں کوڈ نہیں اتروائے گا. سر یہ جو آپ کے پاس آئی فون ہے نا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کر کے نہیں واپس بھجوا دیں. یہ اتنی فیور ضرور دی جائے گی. سر یہ تو ایسا محسوس چڈی بنیان بھی انہوں نے پھر دی ہوئی ہے. یعنی یار میں تو اس حد تک چلنے ابھی نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں گاڑی، نوکری، موبائل. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا سر. آپ دیکھیں گے ٹائم لگ سکتا ہے، 6 مہینے اور لگ سکتے ہیں، سال اور لگ سکتا ہے، 1.5 سال، لیکن روکے گا گارڈ. کیونکہ اس چینل کے مالک کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو اس وقت اس کی ذہنی حالت ہوگی نا، جتنا وہ مجبور ہو کے اور اس نے وہ بندہ رکھا ہوا ہے، جتنا وہ اذیت کا شکار ہے. گو کہ یہ کوئی بل جبر نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، بل رضا ہو رہا ہے، لیکن ذہنی اذیت اس کو پھر بھی ہے کہ بل رضا اس لیے کہ اس کے بدلے میں اس کو اشتہارات بھی تو مل رہے ہیں نا. اس کے بدلے اس کو اشتہارات اور بزنس بھی تو مل رہا ہے نا. اس کے بدلے اس کی جو بزنسز ہیں اس میں بھی تو ان کو رعایتیں مل رہی ہیں نا. تو میرا سر وہ جو بات آپ نے شروع کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ہمیں بنایا تھا، ایک اور بنا دیں. اور کسی کی نہیں، صدیق جان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت مسئلہ عمران ریاض ہے. ایک اور عمران ریاض بنا دیں بس. چلے دکھا بات ٹھیک ہے. چلے جواب آ گیا ہے چونکہ ابصار عالم صاحب نے ظاہر ہے بڑے پرومیننٹ ٹی وی چینل پر. اور پھر ایک بات اور ہے نا یار، عمران ریاض نے، صدیق جان نے پیمرا کی نوکریاں تو نہیں لی نا، پیمرا میں وارداتیں تو نہیں ڈالی نا، ہم نے تو نہیں. پی ٹی آئی کے دور میں 2 چیزوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں، ویسے میں آپ کو بتا دوں، جب میں ریزائن کیا 92 سے، میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی. تو مجھے فواد چودھری، ارشد شریف صاحب اور تیسرے ان کے ساتھ کون تھے، کنٹیمپٹ نوٹس ان کو ہوا تھا. انہوں نے رات کو کیس ڈسکس کیا تھا، فیک اکاؤنٹ کیس، اس پہ توہین عدالت کا نوٹس ان کو ہو گیا تھا اور صبح ان کو بلا لیا گیا تھا. فواد چودھری منسٹر تھے اس وقت، وزیر اطلاعات. تو پتہ چلا فواد چودھری صاحب کو کہ میں نے ریزائن کر دیا اور میں آج کل کہیں نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا یار تم فوراً آؤ میرے پاس، پی ٹی وی میں ہمیں بندہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا سر نہیں تم آؤ. میں کان کے قریب ہوا. میں نے کہا سر میں نے نا پی ٹی وی میں جاب نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور کہتے یار آ جاؤ، اتنا ڈیجیٹل میڈیا کا تمہارا ایکسپوجر ہے، ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں کچھ پروجیکٹس، وہ لے لو یار، تم میرٹ پہ، تم ڈیجیٹل میڈیا کی تمہاری اسٹرینتھ ہے. میں نے کہا سر میں یہ کروں گا. اللہ کا شکر ہے نہیں لیا. پھر دوسرا، کبھی آپ لسٹ نکلوائیں نا، کبھی آپ لسٹ لکھوائیں ان لوگوں کی جنہوں نے وہ جو عمران خان کی گھروں کی اسکیم تھی، میں حیران ہوں ان لوگوں نے بھی اس اسکیمز کو اویل کیا ہے جو آج بھی گالیاں عمران خان کو دیتے ہیں، جو آج بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے میں استعمال ہوتے ہیں. ہم نے تو اپلائی نہیں کیا. تیسری بات، یہ پریس کلب میں پلاٹو کا تھا، تو مطلب یہ تو اب چلے ہمارے اوپر یہ ہے نا کہ ہم یوٹیوب کر رہے ہیں اور بڑا ہمارا یوٹیوب چل رہا ہے. اس وقت تو یوٹیوب نہیں تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ درخواستیں دیں پلاٹ کے لیے. میں نے نہیں دی. کیوں؟ میں نے کہا یار ساری عمر کے لیے پی ٹی وی میں نوکری کریں گے، ساری عمر کے لیے ایک ہمارے اوپر ٹھپا لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی وی میں نوکری کی تھی، ٹھپا لگ جائے گا کہ انہوں نے پلاٹ لیا تھا. گو کہ وہ پلاٹ مجھے اکیلے کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے، 2-2.5 ہزار صحافیوں کو ملے گا. لیکن نہیں. تو سر آپ کو کہیں نہ کہیں، اور آخری بات آئی ایس پی آر والی، تو بھائی آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی کو ثابت کریں نا 1 روپیہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، سارے فائلیں پڑی ہوئی ہیں نا. ایسا ہی ٹھیک ہے. تو باقی تو رسائی بھی ہے. باقی ہے ابصار عالم صاحب کا مسئلہ یہ ہے، ان کو ویوز آتے نہیں ان کے. آج کل وہ عمران ریاض کو گالیاں دے کے اس کی تصویر لگا کے نا تھمبنیل پہ وہ ویوز لے رہے ہیں.
لیکن میں اتنا کہوں گا ابصار عالم صاحب کو کہ حسد نہ کریں، جیلس نہ ہوں. آپ اب غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں، جس سائڈ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، تو اس میں عمران ریاض کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو عمران ریاض کی طرف آپ تھوک رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے، آپ نیچے ہیں، تو آپ جو تھوک رہے ہیں وہ آپ کے منہ پہ گر رہا ہے. تو اس لیے ابصار عالم صاحب نہ کریں یہ حرکتیں. چلے ابصار عالم صاحب کا ظاہر ہے ایک بڑا لمبا تجربہ ہے، یار اب ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے کم از کم. ایک سب کے لیے ایک پیغام ہے، سب کے لیے ایک پیغام ہے. دیکھیں جو کسی کو اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، جی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کی ویورشپ کم ہو جائے، کہ اس کی ویورشپ کم ہوگی تو میں کچھ کماؤں گا، میں کچھ کماؤں گا، میرے کو ویوز آئیں گے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی تھا جو اس نے اس کو دے دیا اسی میں سے کاٹ کے آپ کو دینا ہے. وہ اس سے 50 گنا زیادہ آپ کو دے سکتا ہے، 10 گنا زیادہ آپ کو دے سکتا ہے. تو اللہ سے مانگے. ایک تو جن جا کے زمینی خداؤں کے دو ایسے نام ہیں، مکروہ نام ہیں جو چینلوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کا تو مجھے پتا ہے کہ ایک طاقتور شخصیت کے کزن کو ساتھ لے جا کے تم نے نوکری لی ہے. ٹھیک ہے، تم جتنے جا کے زمینی خداؤں کے جن کے تم ہمیں تانے دیتے ہو نا، تم لوگ ان کے دروازوں پہ جا کے تم لوگوں نے نوکری لی ہے. ہمارا ثابت کر دینا، آج تک ثابت کر دیں کہ کسی بھی فوج کے بندے کے کہنے کے اوپر ہم نے کہیں نوکری لی ہو، ہم نے کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ایک اور بات بتا دوں، عمران خان کے دور میں ایک پلان ہوا کہ ایک پروجیکٹ تھا ڈیجیٹل میڈیا کا، وہ ایک لمبی چوڑی بات تھی. مجھے عمران خان کی حکومت کے ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت تھی، انہوں نے مجھے اور میرے ایک اور دوست نے ہمیں بلایا اور ہمیں کہا کہ یار یہ آپ کر سکتے ہیں نا، یہ والا سیکشن جو ہے نا وہ آپ لے لیں. ہم نے نہیں لیا. تو بات یہ ہے کہ میں اپنی وہ نہیں بیان کر رہا، ضروری تھا ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو وہ جو مریم نواز کی گاڑی میں جہاں پہ غلام رسول گارڈ بیٹھتا تھا، اس دن غلام رسول بیچارے کو اتار دیا کہ ابصار عالم کو یہاں بٹھانا ہے. آپ تو غلام رسول گارڈ کی جگہ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج آپ کو جو سما نے نوکری دی ہوئی ہے اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ کی ریٹنگ بہت آتی ہے، اس لیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. نہیں ریٹنگ تو آتے ہیں سر، ان کے 47 ویوز آتے ہیں، 48 ویوز. اچھا اسی چیز کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا جس نے مجھے ذہنی طور پر ڈسٹرب کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ آگے نہیں کہتے. رضی دادا کو بھیجا گیا، سرکاری ٹیلی ویژن پر وہ بیٹھتے ہیں. سر یہ کس منہ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے؟ صدیق جان صاحب آپ کا بڑا لمبا تجربہ ہے، یہ قمر صاحب بھی بیٹھے، یہ سوال ہے ویسے؟ یار میں اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ آپ لوگوں کی یہ آپ مغیث علی، احمد وڑائچ، کچھ لوگوں کی چیزوں کو جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، آپ ان کو ریلیونٹ بناتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا ایک پروپیگنڈا، اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اربوں روپے گٹر میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان جو بندہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنانے والا ہے، جو دینی تعلیم کی بات کرنے والا ہے، جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو جس عقیدت سے مدینہ شریف جاتا ہے، تو دیکھیں یہ آپ نا ان لوگوں کا ذکر کر کے نا ان کو ریلیونٹ بناتے ہیں، الفاظ واپس. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھائی جان عمران خان، دیکھیں میری بات سنیں، کل انہوں نے کہا بھی ہے کہ ریلیونٹ اربوں کھربوں روپے لگا کے عمران خان کے خلاف 2.5 سال میں ایک بیانیہ بن سکے. آپ پبلک میں جاتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے نا. پبلک سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ جا کے اور کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں. اور مجھے پورا پتا ہے، آپ کو اور معین صاحب کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے اس میں سے کلپس نکالتے ہوں گے. میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لائیو جا کے نا ایک پروگرام آپ راجہ بازار سے نہیں کر سکتے. ایک پروگرام آپ کسی کینٹ کے بازار میں جا کے لائیو نہیں کر سکتے. لوگوں سے سوال کریں گے، آگے جو بات کریں گے، اس کے بعد وہاں سے پھر سر آپ اسلام آباد سے بھی نہیں کر سکتے. راجہ بازار کے اندر تو وہ مڈل کلاس موجود ہے جو اصل لوگ اسلام آباد کی پڑھے لکھے لوگوں میں جو ڈرے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ خوف میں، آپ یہاں پر بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات الفاظ واپس لے لیتے ہیں جی جو سوال پوچھا گیا. اچھا سر سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں. پرسوں آپ نے ایک ویلوگ کیا اور اس کے بعد سے نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک بم پھٹا ہے. یہ سپریم کورٹ ہے ویسے جو سنگ مرمر کی عمارت ہم دیکھتے ہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ کی جو کیریئر ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے. اب اس عمارت میں آپ جاتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں اب پچھلے 3 دن سے اچھا محسوس کرتے ہیں. 3 دن پہلے تو مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کورٹ روم 1 کی طرف جانے والا گناہ نہیں کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آج گئے تھے جب منصور علی شاہ صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، لیکن جب یحییٰ افریدی صاحب بیٹھتے ہیں تو وہاں جانے کو دل بھی نہیں کرتا اور جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، تو وہاں نہیں جاتے. تو لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدلیہ کا محاذ گرم ہو چکا ہے. چیزیں کسی اور طرف جائیں گی. دمادم مست کلندر شروع ہو گیا ہے. طبلِ جنگ ججز نے بجا دیا ہے
اور انہوں نے صرف یہ کیا ہے. ابھی میں آپ سے پہلے ساجد گوندل صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, میں نے کہا منصور علی شاہ صاحب نے صرف ایک کام کیا ہے. وہ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, منصور علی شاہ صاحب, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا ہے 3 مہینے بعد, 3 مہینے ہو گئے ان کو, یا صاحب کو 2-2.5-3 مہینے, یہ تو نہیں کہوں گا. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو نقاب تھا نا یا صاحب نے, انہوں نے بڑے احترام سے, انہوں نے محبت سے یوں وہ نقاب اوپر اٹھا دیا اور سب کو اصل چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس میں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ایکسپوز ہوئے. اور دیکھیں مولا علی کا قول ہے, اختیار, طاقت اور دولت ملنے پہ انسان بدلتا نہیں, بے نقاب ہوتا ہے. تو وہی ہوا ہے. اب اسی چیز کو ایکسٹینڈ کریں, یہ جو ان کی پرسنالٹی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی, حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے تقاضے کو پورا نہیں کر, یعنی تقدس, بینگ چیف جسٹس, ملک کا سب سے بڑا منصف, سب سے بڑا عہدہ, یہ اس کرسی کے تقدس کو بھی اس مقام پر نہیں اترتے. حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھڑ سواری کرتے ہیں, گھوڑے نہ چاہتے ہیں, گھوڑوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. بینگ چیف جسٹس یہ بہت میسو کولیپس نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں وہ حسنات ملک صاحب کا سب سے اچھا کمنٹ مجھے وہ لگا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ گھوڑا جو ہے کوڈ روم نمبر 1 میں لا کے باندھ دیں, وہ متی اللہ جان صاحب استبل بناتے ہیں اسے. سب سے اچھا تو وہی ہے نا. ایسا ہی ہے. جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو نیب ہے, یہ جو نیب ہے, نیب اب کوئی ضرورت ہے نیب کے دفتروں کی؟ سر کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو ریڈ زون میں عمارت ہے نا نیب کی اتنی بڑی, اس کو اگر آپ پبلک واش رومز میں تبدیل کر دیں نا تو کچھ تو بینیفٹ ہوگا نا. کوئی بندہ وہاں پہ چلے واش روم کی, اس ایریے میں ویسے ہی نہیں ہے اس طرح سے, کیونکہ وہاں پہ عمارتوں کے اندر ہیں, باہر اتنے سائلین آئے ہوئے ہوتے ہیں جو فورن آفس جاتے ہیں, جو ہائی کورٹ جاتے ہیں, جو سپریم کورٹ جاتے ہیں, باہر کے دفاتر میں کوئی پبلک واش رومز ہی بنا دیں یار اس عمارت کو, کچھ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا یار. ٹھیک ہے, اب اتنی بڑی عمارت, نیب کی عمارت رکھنے کا آپ کو کیا ضرورت, کیا ہے فائدہ, کیا ہے اس سے, آپ نے کیا نکالنا ہے بھائی؟ عمران خان کو آپ نے کنوکٹ کرنا تھا, وہ کر دیا, ختم ہو گیا نا نیب کا مقصد. ٹھیک ہے, چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو, ہر 2 نمبر بندے کو آپ نے کلین چٹ دینی تھی, دے دی نا. تو آپ بس کر دینا یار, آپ کیا کرنے ہیں, اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں آپ عمارتوں کے اوپر, کروڑوں روپے اس کے بجلی کے بل, ان کی تنخواہیں اربوں روپے کی. نیب کی کیا ضرورت ہے یار, تو رحم کر لے ملک کے اوپر. دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں 400-500 لوگ ہمارے سمندر برد ہو گئے ہیں جا کے, جو کشتیوں میں ڈنکیاں لگا کے گئے. مایوسی ہے, یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی سے بہتر ہے ڈنکی لگا کے جائیں گے, وہاں پہ دریا برد ہو جائیں گے, سمندر برد ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں مرنا قبول ہے, خودکشی قبول نہیں ہے اور منظور نہیں ہے, اور اگر وہاں سے کراس کر جائیں گے تو چلیں, اچھا ہے, ہمارے کو مستقبل بن جائے گا. 45 لاکھ دے کے سمندر برد ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے جوان اور بچے. حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں اچھا کاروبار ہو سکتا ہے, لیکن ان کو اندھیرا نظر آتا ہے ملک کے اندر, مایوسی نظر آتی ہے, اس لیے وہ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف کروڑوں اربوں روپے نیب کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, اس لیے کہ عمران خان کو سزائیں دلوانی ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈرامہ. اور دیکھیں یہ باقاعدہ سے برطانوی کی ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت کی سینگ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران, دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ پوچھا تھا, چرچل نے میرے خیال میں, کہ اس نے کہا ہماری عدالتیں فنکشن نہیں ہیں, کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اب یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ چھٹی پر چلے گئے کیسے اہم ترین امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر, جہاں پر منصور علی شاہ صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ نے آج رپورٹ بھی کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ادھیڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگ گیا 27 سے, اور یہ میرا خیال ہے 4 سے 6 ماہ یہ کیس چلے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امین الدین خان صاحب ہیں نا, آج ایک وکیل نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستانی عدلیہ کے عثمان بزدار ہیں. اچھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے عثمان بزدار کا بیوروکریسی کے اوپر اور اپنے وزراء کے اوپر کنٹرول نہیں تھا نا, تو ان کا بینچ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ان کا امین الدین خان صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں کمزور شخصیت ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو ملٹری کورٹس والا کیس چل رہا ہے, ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے والے بھی تھوڑے سے ان کے اوپر آج کل نالاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا نا بینچ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ججز کے اوپر نا. ججز سوال کر رہے ہیں, مکو یار, مطلب فیصلہ تو وہی ہے نا جو پتہ ہی ہے نا, یعنی فیصلہ تو وہ ہوگا جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اب نہیں پتا کہ اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں جو اس نظام کے بہت قریب ہیں, اداروں کے بہت قریب ہیں, شریف خاندان اور نون لیگ کے بہت قریب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ایسا کروایا جائے گا انٹرنیشنلی بتانے کے لیے, وہ جو پریشر آیا تھا اس کے حوالے سے ہماری عدالتیں آزاد ہیں. تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید ملٹری کورٹس میں 9 اور 10 مئی والوں کا ٹرائل کا عدم قرار دلوا دیا جائے اس مئی سے, اور شاید وہ جو سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اس شک کو بحال کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے تاثر دیا ہے. تو فیصلہ تو نجم سیٹھی بتا رہا ہے کہ وہی ہونا ہے جو کہیں اور سے بتایا جائے گا, تو ختم کریں نا یار. ٹھیک ہے, تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا 39 پیٹیشنز ہیں, 10-11 اور آئیں گی, 50 پیٹیشنز, 50 پاکستان کے بڑے وکیل سامنے کھڑے ہوں گے. جو ماحول ہوگا نا
وہ دیکھنے والا ہوگا. ابھی یہ والا جو معاملہ بنا ہوا ہے، یہ ٹیکس کا معاملہ تھا، اور اس کے اوپر جس طریقے سے بینچز چینج کیے گئے، جس طریقے سے ایک ہائی جیک کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وہ جو کمیٹی ہے، اس کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا اور جس طرح سے بینچز کے اندر سے ججز کو نکالا جا رہا ہے اور ایک کیس دوسرے بینچ کے سامنے پھینکا جا رہا ہے، یہ پریکٹس یہ آپ کو کس فریم آف مائنڈ میں لے جاتی ہے؟ دیکھیں یحییٰ فیض صاحب نا پہلے پس پردہ اس نظام کی سہولت کاری کر رہے تھے اور فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. کھل کے سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کی تیسی 26ویں آئینی ترمیم کو ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا. کیونکہ ظاہر ہے ان کا براہ راست مسئلہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ. بینیفیشری ہیں. میں نے آپ کے انٹرویو میں کسی میں کہا تھا، سیاست.pk پہ کہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں پہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے مطالبے سے اس لیے بھی چھٹے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جا کے کہا گیا ہے خان صاحب خدا کا واسطہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی جان چھوڑ دیں. آپ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے نا آپ نے یحییٰ فیض صاحب کو اپنا دشمن بنا لیا. یحییٰ فیض صاحب کیوں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے جو 26ویں آئینی ترمیم ختم کروانا چاہتا ہے، میری چیف جسٹس سے ختم کروانا چاہتا ہے؟ وہ جو یحییٰ فیض صاحب کو بڑی گاڑی ملی ہوئی ہے، پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور ابھی بھی یحییٰ فیض صاحب جب جاتے ہیں نا سندھ اور مختلف جگہوں پہ گئے تو بتایا گیا کہ صدر پاکستان کا جو پروٹوکول ہے وہ ان کو دیا گیا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ والا پروٹوکول دیا گیا. تو بھائی جان چیف جسٹس بھی، صدر پاکستان بھی، اس کا صدر پاکستان والا نظام کی ساری سپورٹ بھی، ساری حمایت بھی، مطلب جو جج وہ لگا رہے ہیں اور جو اور چیزیں ہیں، جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب سیدھے ہوئے ہیں اور میرٹ بھی انہیں کا بنتا ہے. دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا ہے جو انہیں پاکستان کا چیز، اور یہ اس پورے ملک کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سٹینڈ کر رہے ہیں، یہ کتنا اور زیادہ مزید دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب کو جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کوئی اپنے ذات اور مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے، نہ ہی وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بنوانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ ایک تو اپنی لیگیسی، اپنے حلف کی وفاداری، اپنے حلف کے مطابق اقدامات، آئین سے وفاداری، پاکستان سے وفاداری، پاکستان کے لوگوں سے جو وفاداری اور جو آئین نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے ادارے کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں. منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بنوانے کے لیے نہیں کر رہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب نا لیگیسی اپنی ایسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو قاضی کے ساتھ ہوا ہے اور جو یحییٰ افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ لیگیسی اپنی. اور بھائی بات یہ کہ ہم بھی بیٹھ کے باتیں کرنے لگے تھے کہ یار آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی انہوں نے کیا نا، آج کہا نا عقیل عباسی صاحب نے، انہوں نے کہا چلے یہ تو فائدہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگ گیا. ایسا ہی ہمارے ہلچل سے، ہمارے اس کیس کے ٹیک اپ کرنے سے چلے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگ گیا. 26ویں آئینی ترمیم والا کیس 4-5-6 ماہ چلے گا، ایسے کام نہیں چلے گا. چیزیں جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. لیکن یہ سسٹین تو نہیں کر سکتی نا 26ویں آئینی ترمیم، یہ نہیں کر سکتی. یعنی نظام انصاف اگر آپ نے بچانا ہے، کوئی تھوڑی سی ججز کے ساتھ کم از کم اس کے تقدس کو، کرسی کے تقدس کو بچانا ہے، یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کنویں سے 26ویں آئینی ترمیم کا کتا آپ نکالیں گے تب یہ کنواں صاف ہوگا. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کا کتا جب آپ نکال لیں گے پھر بھی آپ کو 10-12 ہزار ڈول نکالنے پڑیں گے. 10-12 ہزار ڈول سے مراد یہ ہے کہ جو بھرتیاں ہوں گی، جو اس کے تحت چیزیں ہوئی ہیں، جو اس کے تحت بینچ بن کے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ پھر نکالیں گے. پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کریں گے. تو ختم اس نے ہونا ہے سر. 6 ماہ لگ جائیں، 8 ماہ لگ جائیں، سال لگ جائے، 1.5 سال لگ جائے، ختم تو اس 26ویں آئینی ترمیم میں ہونا ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا. اچھا، یہ کتا صرف ایک 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں ہے، 5-6 اور کتے ہیں جو کہ اسی کنویں کے اندر مجھے، یہ جب نکلے گا نا باقی چھوٹے چھوٹے ہیں، باقی اتنے بڑے نہیں ہیں. وہ چھوٹے کتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک اچھا، آپ کا میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، آپ نے بلکہ ایک انٹرویو دیا ہے، آپ نے کہا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکایا جا رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے مینج کر لیا ہے، ہم نے سارا پلاٹ سیٹ کر دیا، لہذا جو مرضی کر لیں وہاں سے آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. مجھے کبھی آپ نے ایک بات سوچی ہے کہ یہ بات تو مطلب پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ فیصلہ وہی آئے گا جو ادھر سے بتایا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. لیکن پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جج سے پہلے ٹاؤٹس بتاتے ہیں کہ کل فیصلہ نہیں آئے گا؟ بہت اچھا سوال ہے، بالکل آتا ذہن میں آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں. بھاول نگر میں پولیس والوں کو کٹ لگائی گئی. پولیس والے تو اس وقت زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ تو اس وقت بیچارے الٹے پڑے ہوئے تھے. ان کے اوپر تو ان کی گردن کے اوپر جو ہے وہ مکے پر وہ اپنا ٹوٹے مارے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ویڈیوز پولیس والوں نے تو بنائی نہیں ہے. وہ ویڈیوز کیسے آئیں باہر؟ وہ ویڈیوز جاری کرنے کا مقصد ایک خوف پھیلانا تھا کہ بھائی ہم اگر پولیس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو سب لوگ تیار ہو جاؤ. یہ خود وہ جاری کی گئی وہ ویڈیو، ایسا ہی ہے، وہ لیک نہیں ہوئی. یہ جو خبریں آئیں نا کہ فیصلہ نہیں سنا رہے اور جج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا، اس کو 5 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا. یہ 3-4 بار اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو میسج دیا گیا کہ بھائی ہم کھل کے کر رہے ہیں نا خان صاحب،
یہ جن صحافیوں نے خبریں دی ہیں، رپورٹرز نے اور ٹاؤٹس نے کہ فیصلہ نہیں آ رہا، آپ کو نہیں پتا خان صاحب کہ وہ کہاں رپورٹ کرتے ہیں؟ تو ہم نے کروایا ہے نا ڈیلے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیلے کروا سکتے ہیں. جب ہم تاریخ چینج کروا سکتے ہیں تو فیصلہ تو پھر دور کی بات ہے، پھر آپ فیصلہ کیسے انڈیپینڈنٹ آ سکتا ہے؟ پھر ایک دن پہلے بتا دیا کہ اتنی سزا ہوگی جب عمران خان نہیں مانا. اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب انعام منہاس کو لے آئے ہیں، جسٹس اعظم خان کو لے آئے ہیں، عامر فاروق کے ساتھ انعام منہاس بیٹھ گئے ہیں، آپ کا کیس جس کے پاس لگے گا، سزا معطلی کی درخواست مسترد ہوگی، اپیل اپنے ٹائم پہ لگے گی، 2-2.5 سال کے لیے آپ جیل میں کر لیں ہمارے ساتھ بات. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس لمحے تک تو عمران خان ایک ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں 14 سال کیا 140 سال رکھ لو، جب تک زندگی ہے میری یہاں سے، جو کہ بڑی ایک مطلب اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے اور وہ باہر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پھر یہاں سے ڈیڈ باڈی جائے گی، ٹھیک ہے، میں سر نہیں جھکاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، سرنڈر نہیں کروں گا، میری پھر یہاں سے ڈیڈ باڈی جائے گی. میں کم از کم جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا، جب بھی آؤں گا سرخرو ہو کر آؤں گا، اور جب بھی آؤں گا عدالتوں سے انصاف لے کر آؤں گا، کسی کے سامنے سر جھکا کے اور کسی سے بھیک مانگ کے نہیں آؤں گا. میں وہ پورا نہیں دیکھا، لیکن وہ جو چل رہا ہے کہ میاں صاحب کے لیے جو باتھ روم میں ڈیلیں ہوئی تھی، تو باتھ روم ڈیل کے ذریعے یا ڈگی ڈیل کے ذریعے عمران خان باہر آنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، وہ کتاب میں انکشاف ہوا ہے، وہ سابق پی سی بی کے چیئرمین نسیم اشرف صاحب، انہوں نے لیٹرین میں جا کر امریکہ کے صدر نے اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ 5 منٹ کی ملاقات کی کہ صدیق جان صاحب حل کیا ہے اس کا، سولوشن کیا ہے. میں کل ٹرمپ کی تقریر سن رہا تھا پہلی جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کر آئے ہیں، ہم نے اس کا بالکل دھواں نکال دیا، اور اس کے بعد جا کر ہمیں اس کا جو کانفیڈنس تھا بڑا الگ قسم کا تھا. یہ پاکستان کے اندر ٹکراؤ ہے، کلیئر ہے اسٹیبلشمنٹ اور خان کا یہ معاملہ ہے. اس کا سولوشن کیا ہے، حل یہ نکلے گا کیا یہاں سے؟ میسر سعد رسول صاحب نے اس دن بات کی، انہوں نے کہا کہ جیتنا تو عوام نے ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیتنا تو عوام نے، عوام فتح عوام کی ہوگی. اس ٹائم عوام سے بات کر لیں گے تو 2 عوام آپ کی مان لے گی، 4 آپ عوام کی مان لیں. لیکن جتنا ٹائم گزرتا جائے گا آپ کو زیادہ چیزیں سرنڈر کرنی پڑیں گی، پھر شاید وہ ٹائم بھی آ جائے کہ 6 کی 6 باتیں عوام کی ماننی پڑیں. فتح عوام کیوں نہیں ہے؟ پبلک میں آپ بھی جاتے ہیں، ایسا ہی فتح عوام کیوں نہیں ہے؟ ٹائم لگ سکتا ہے، اور عوام ذہنی طور پہ تیار ہے اس ٹائم کے لیے، اس جدوجہد کے لیے، ان کنسیکوینسز کے لیے عوام تیار ہے. فتح عوام کی ہونی ہے، عوام کی شکست نہیں ہو سکتی. عمران خان کے سامنے جو بار بار مطالبہ اور ایک سوال رکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو لے کر، یہ واقعتاً ایک پینک بنا ہوا ہے ان کے لیے. سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانی، انٹرنیشنل چیزیں، ہاں 2 باتیں عمران خان نہیں مان رہے. ایک، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو آپ ٹائم دیں اور ہم مڈ ٹرم الیکشن کروا دیتے ہیں 2.5 سال بعد، یعنی کوئی اگست 2026 میں جا کے. ایک اس پہ عمران خان نہیں مان رہے. دوسرا، عمران خان سے کچھ اور بہت سینسٹیو معاملات ہیں، اس پہ گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں جس پہ عمران خان گارنٹی دینے کو تیار نہیں. اور یہ جو تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ ہے، ان کی آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد بڑی ایک ہوپ فل کمنٹری بھی پاکستان میں ابھی، اس میں کچھ چیزیں کو پازیٹیو تھی بھی یا بس ویسے ہی ایک دکھاوا تھا؟ میری کسی سے بات اس پہ نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے ان مذاکرات سے کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو ہونا ہے وہ انٹرنیشنلی ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہونے کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ سوشل میڈیا، اوورسیز اور انٹرنیشنل چیزوں سے ہونا ہے. پاکستان کے اندر تو اس وقت ہاں، لیکن یہ بلکہ میں اپنی تھوڑی سی تصحیح کر لوں، یہ جو اب عدالتوں سے جو ایک محاذ گرم ہوا ہے، اس سے اب تھوڑی سی ہوپ پیدا ہوئی ہے کہ اس نظام کے لیے تھوڑی سی مشکلات انٹرنلی بھی پیدا ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. ورنہ تو انہوں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا تھا نا. 8 فروری کو الیکشن چوری کر لیا، عدالتوں کو یا افریدی لگا دیا، لوگوں کو 26 نومبر کو گولیاں مار دی، تو وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب اور ججز جس طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں، تو تھوڑے سے انٹرنلی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے، ظاہر آپ زیادہ انٹرنیشنل افیئرز کور نہیں کرتے، لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے پاکستان میں کوئی ہمارے لیے اس ملک کے اندر کوئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں؟ سر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو. میں نا حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ امریکہ کا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ، ایران اور ہمارا بارڈر ایک ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے داعش بیٹھی ہے افغانستان میں بھی، ٹھیک ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے چائنا کے ساتھ، سی پیک، ٹھیک ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے رشیا کے ساتھ، وہ بھی پڑوس میں ہمارے پڑوس میں ہے. امریکہ کا انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارا 70% فورن پالیسی ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ترجیحات میں نہ ہوں. لیکن ادھر سے ہم بھی کوشش کر رہے ہوں گے. ہم نے پی آر فرم بھی، نجم سٹی نے بتایا کہ انگیج کر لیا ہے، پی آر فرم بھی اور لابنگ فرم بھی. اور اس وقت جو ہے وہ 200-400-500 700-800 ارب ہم جھونک دیں گے انہی فرمز کو اپنی ڈیلنگ کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ جو اخبار میں خبر آئی تھی کہ گیس کی قیمتیں بڑھا کے اور لوگوں کی جیبوں سے 983 ارب روپے اضافی لیے گئے،
تو یہ 983 ارب تو ایک ماہ میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں، تو ہم لگا دیں گے 983 ارب، کیا مسئلہ ہے؟ محسن نقوی کو بھی بھیجا گیا امریکہ، اور اس پہ یار میں سچی بات یہ ہے کہ کل اتنا ادھر بیزی رہا، میں کسی سے اس پہ بات نہیں کر سکا، اس والے سے میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا سر، اچھا کچھ بھی جیسے گئے تھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ایک تصویر نہیں، ایک تو اس نے انڈور کر دیا سارا، تو کچھ بھی کوئی ڈیولپمنٹ. سر ایک چیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، امریکن ایمبیسی، ایک تو یہ سب سے بڑی ایمبیسی ہے، امریکن سب سے بڑا انفراسٹرکچر ہے کسی بھی ملک کے اندر، یہاں پر موجود ہے. یہ ایمبیسی کیا نیوٹرل ہو سکتی ہے، اور اس کا انفلوئنس ماضی میں یا کس قدر یہ ہمارے نظام کے اندر گھسی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نے بتایا نا کہ زیادہ مسئلہ تھا افغانستان کا، جس وجہ سے اتنی بڑی ایمبیسی اور سارے معاملات، لیکن اب افغانستان والے چیپٹر ابھی تو اس طرح سے نہیں ہے، اور ٹرمپ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو جس طرح سے پہلے سوال کا جواب دیا ہے، ہم امریکہ کے لیے ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے. کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ آئے گا. اب ہمارا یہ موجودہ جو نظام ہے یہ امریکہ کو کس طرح سے مینیج کر لیتا ہے، اگر کر لیتا ہے تو چیزیں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور عمران خان کے لیے تباہی ہوگی، مشکلات ہوں گی، عوام کے لیے مشکلات ہوں گی. اور اگر ان کی بات نہیں بنتی تو پھر بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیونکہ 25 کروڑ لوگوں کے تو احساسات، جذبات، دکھ، درد، تکلیف، ووٹ، آواز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تجاوز سے، لیکن وہاں سے چٹی چمڑی والے دو چار بھی بات کر دیں تو فرق پڑتا ہے. تو پھر ظاہر ہے کیوں نہ اوورسیز پاکستانی پھر وہاں پہ جا کے. آخری سوال آپ سے سر، یہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ ایک تو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں آپ نے بھی بتائی، پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر جا کر ان کی وہ ترجمانی یا وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا. ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو مذاکرات کے اندر ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کو کنونس کر کے گھسیٹ کر اس طرف لے کر گئے ہیں. یہ ایک الگ سے ایک پالیسی بنا رہے، ایک الگ سے سوچ. اور ون لاسٹ کمنٹ، وہ موہت پیرزادہ صاحب کی جو خبر ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ جناب وہ چاہ رہے تھے کہ بشرا بی بی اندر ہو جائیں، از دیٹ میک سینس ٹو یو؟ دیکھیں میں اگر ان کی خبر ہے تو میرے پاس ان کی خبر کو جھٹلانے کے لیے اس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو گنڈا پور صاحب کو بشرا بی بی کو واپس لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. اور عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے گرفتار ہو جاتے تو اس موومنٹ کو فائدہ ہوتا. اور عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور 26 نومبر کو ڈی چوک سے گرفتار ہو جاتے تو میرے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بن جاتے. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کی ہے، 3 ان کے مسائل ہیں. کچھ لوگ ان میں سے کمپرومائز ہیں، کچھ بزدل ہیں، اور 1-2 ایسے ہوں گے جو نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے ہی حل ہونے، لڑائی سے حل نہیں ہونے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.